کتاب دین حق مصنف سید ابوالعلا مودودی خلاصہ حسیب الحسن مری۔ انسان کی تاریخ کو اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کبھی بھی بغیر کسی اصول، بغیر کسی ضابطے اور بغیر کسی بالاتر اتھارٹی کے نہیں جیا۔ ہر دور میں انسان کسی نہ کسی کے تابع رہا ہے، کسی نہ کسی کی اطاعت کرتا رہا ہے اور اپنی زندگی کو کسی نہ کسی نظام کے تحت ڈھالتا رہا ہے۔ مولانا اسی بنیادی حقیقت سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور یہ واضح کرتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں اس تابع ہونے کے نظام کا نام ہی دراصل دین ہے۔ دین کو عام طور پر صرف مذہبی عقائد، چند عبادات یا چند رسومات تک محدود کر دیا جاتا ہے، حالانکہ قرآن کی اصطلاح میں دین اس سے کہیں زیادہ وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ دین دراصل اطاعت کا نظام ہے، یعنی یہ طے ہونا کہ انسان کس کو اپنا حاکم مانتا ہے، کس کے حکم کو آخری حکم سمجھتا ہے اور کس کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ جہاں بھی انسان کسی ہستی، کسی گروہ یا کسی اصول کو یہ مقام دے دیتا ہے، وہ دراصل اسی کا دین اختیار کر لیتا ہے۔ مولانا کے نزدیک انسان دین کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ انسان مکمل طور پر آزاد اور غیر تابع ہو کر زندگی گزارے۔ وہ یا تو اللہ کے دین کے تحت زندگی گزارے گا یا پھر کسی اور کے دین کے تحت۔ اسی لیے اصل سوال یہ نہیں کہ انسان دیندار ہے یا نہیں، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ وہ کس کا دین اختیار کیے ہوئے ہے۔ یہاں سے دین حق اور دین باطل کا فرق سامنے آتا ہے۔ دین حق وہ ہے جس میں حاکمیت، قانون سازی اور اطاعت کا حق صرف اللہ کو دیا جائے، اور دین باطل وہ ہے جس میں یہ حق اللہ کے سوا کسی اور کو دے دیا جائے، چاہے وہ کوئی بادشاہ ہو، کوئی طبقہ ہو، کوئی قوم ہو یا کوئی خود انسان کی اپنی خواہش ہو۔ مولانا کے مطابق اصل اختلاف یہی ہے، باقی تمام اختلافات اسی ایک نقطے کی شاخیں ہیں۔ انسان کو اس دنیا میں مجبور بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ اسے ایک محدود دائرے میں اختیار دے کر بھیجا گیا ہے۔ یہ اختیار انسان کو اس لیے نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی کا دین گھڑ لے، بلکہ اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ شعوری طور پر یہ فیصلہ کرے کہ وہ کس کی اطاعت اختیار کرتا ہے۔ اگر اختیار نہ ہوتا تو اطاعت کی کوئی اخلاقی قدر باقی نہ رہتی۔ فرشتے اطاعت کرتے ہیں لیکن وہ مجبور ہیں، جبکہ انسان اطاعت کرے تو وہ اس کے اختیار کے بنا پر قابل قدر بنتی ہے۔ مولانا اس نقطے کو خاص طور پر واضح کرتے ہیں کہ انسان کا اختیار انتخاب کا اختیار ہے، قانون سازی کا اختیار نہیں۔ وہ اختیار رکھتا ہے کہ اللہ کے قانون کو مانے یا نہ مانے، لیکن یہ اختیار نہیں رکھتا کہ خود قانون بنا کر اسے حق قرار دے دے۔ جب انسان یہ حیثیت اپنے لیے اختیار کر لیتا ہے تو وہ عملاً اللہ کی حاکمیت کا انکار کر دیتا ہے، چاہے زبان سے اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتا رہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں دین حق اور دین باطل کی کشمکش شروع ہوتی ہے۔ مولانا کے نزدیک انسان تاریخ دراصل انہی دو دینوں کی کشمکش کی تاریخ ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کی حاکمیت کو مانتے ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی صورت میں اس حاکمیت سے انکار کرتے ہیں۔ دین باطل ہر دور میں مختلف شکلوں میں سامنے آیا ہے، کبھی بادشاہت کی صورت میں، کبھی مذہبی پیشوائیت کی شکل میں، کبھی قوم یا نسل کی برتری کے نام پر، اور کبھی عقل اور خواہش کو حاکم بنا کر۔ دین باطل ہمیشہ اپنے آپ کو خوبصورت ناموں سے پیش کرتا ہے، کبھی اسے آزاد کہا جاتا ہے، کبھی ترقی، کبھی تہذیب، کبھی روشن خیالی، لیکن اس کے پیچھے اصل حقیقت یہی ہوتی ہے کہ انسان اللہ کی بندگی سے نکل کر انسانوں یا اپنے نفس کی بندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں دین حق انسان کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دیتا ہے، اور یہی غلامی دراصل انسان کی اصل آزادی ہے۔ مولانا واضح کرتے ہیں کہ دین حق اور دین باطل کے درمیان کوئی مستقل سمجھوتا ممکن نہیں۔ اگر دین حق کو مکمل صورت میں قبول نہ کیا جائے تو نتیجتاً لازماً دین باطل کے کسی نہ کسی شکل میں اطاعت کی صورت میں نکلتا ہے۔ اسی لیے قرآن انسان کو فیصلہ کن انداز میں ایک راستہ اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اسی کشمکش کے اندر انبیاء کا کردار سامنے آتا ہے۔ مولانا کہتے ہیں کہ دین حق کوئی انسانی ایجاد نہیں، بلکہ اللہ کی نازل کردہ ہدایات ہیں جو انسان تک انبیاء کے ذریعے پہنچی۔ تمام انبیاء ایک ہی دین لے کر آئے، اور وہ دین اللہ کی بندگی اور اس کی حاکمیت کا دین تھا۔ شریعتوں میں فرق ہو سکتا ہے لیکن دین ایک ہی رہا۔ انبیاء کا کام صرف عبادات سے خانہ یا اخلاقی نصیحتیں کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ انسان کے پورے نظام زندگی کو اللہ کے دین کے تابع کرنا چاہتے تھے۔
اسی لیے ہر نبی کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ان کی دعوت موجودہ طاقتور طبقات کی حاکمیت کو چیلنج کرتی تھی۔ انبیاء نے کبھی دین حق کو باطل نظام کے ساتھ سمجھوتے کے ذریعے نافذ کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ہمیشہ دو ٹوک دعوت پیش کی۔ جب کسی قوم نے انبیاء کی دعوت قبول کی تو اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہوئی، اور جب انکار کیا تو اس کے نتائج بھی سامنے آئے۔ انبیاء کے بعد یہ ذمہ داری ان کے امتوں پر منتقل ہوئی، لیکن اکثر امتوں نے دین کو جزوی بنا دیا یا اپنے مفادات کے تابع کر لیا۔ اسی وجہ سے آخرکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین حق کو مکمل اور محفوظ صورت میں پیش کر دیا گیا۔ اب چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اس لیے دین حق کی نمائندگی اور ذمہ داری امت مسلمہ پر عائد ہوتی ہے۔ مولانا کے نزدیک آج کا اصل سوال یہی ہے کہ انسان، خاص طور پر مسلمان، دین حق کو واقعی قبول کر رہا ہے یا صرف اس کا نام لے رہا ہے۔ عبادت کو دین سمجھ لینا اور باقی زندگی کو انسانوں کے بنائے ہوئے اصولوں کے تابع کر دینا دین حق کو ماننا نہیں، بلکہ اسے محدود کر دینا ہے۔ دین حق انسان سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ وہ دنیا چھوڑ دے، بلکہ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی بندگی اختیار کرے۔ اس کی معیشت، اس کی معاشرت، اس کی سیاست اور اس کے فیصلے سب اللہ کے حکم کے تابع ہوں۔ اگر ایسا نہیں تو دین حق محض ایک دعویٰ بن کر رہ جاتا ہے۔ مولانا کے مطابق غیر جانبداری ایک فریب ہے۔ جب انسان اللہ کے دین کو اجتماعی زندگی سے الگ کر دیتا ہے تو وہ لازماً کسی اور دین کو اختیار کر لیتا ہے، چاہے وہ اسے دین نہ کہے۔ اصل سوال ہمیشہ یہی رہے گا کہ حاکم کون ہے، اللہ یا کوئی اور؟ آخر میں مولانا انسان کو اس کے اختیار اور جواب دہی کی یاد دہانی کراتے ہیں۔ انسان جس راستے کا انتخاب کرے گا اس کے نتائج بھی اسی کے مطابق ہوں گے۔ دین حق وقتی سہولت کا وعدہ نہیں کرتا، بلکہ انسان کو اس کے مقصد تخلیق کی طرف بلاتا ہے۔ یہی وہ فیصلہ ہے جس پر انسان کی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار ہے، اور یہی دین حق کا اصل اور فیصلہ کن پیغام